پنجاب میں اگر یہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہوں گے تو اس کے بھی امکانات ختم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف سب کو دکھائی دے رہا ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے کہ یہ نظام چل نہیں رہا۔ اس کے خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف، مجھے وزیر اعظم کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، منہ کھائے تے آنکھ شرمائے۔ اب چلتے ہیں جی معمول کی بکواس کی طرف۔ پہلی خبر یہ ہے کہ آئینی ترمیم کا بل پیپلز پارٹی حکومت کو سرپرائز دے سکتی ہے۔ یہ میرا ہی نہیں، کچھ اور لوگوں کا بھی خیال ہے۔ لیٹ سی، پیپلز پارٹی اگر سرپرائز نہیں دیتی تو جس طرح نون لیگ کے خلاف لوگوں کی نفرت کا گراف اوپر جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ابھی تک وہ نہ کوئی محبت کا شکار ہے نہ کسی کی نفرت کا۔ سندھ میں جو ان کی کانسٹیچوئنسی ہے محفوظ ہے، جو باقی ادھر سرائکی بیلٹ وغیرہ میں ہے باقی کوئی نہیں، لیکن پنجاب میں اگر یہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہوں گے تو اس کے بھی امکانات ختم ہو جائیں گے اگر یہ کرتے ہیں۔ بہرحال بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کسی ایک فرد کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور بالکل درست ہے۔ اگر یہ ایک نام نہاد جمہوریت بھی ہے تو اس میں ایک بندے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف سب کو دکھائی دے رہا ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے کہ یہ نظام چل نہیں رہا۔ عدلیہ میں فی الوقت جو تقرریاں کی جا رہی ہیں اس پہ پیپلز پارٹی تنقید کرتی رہتی ہے، اور اوور آل جو صورتحال ہے اس حکومت کی، وہ کہتے ہیں نا کہ ہے بھی اور نہیں بھی، ہے بھی اور نہیں بھی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ بل سامنے آئے گا تو حمایت یا اختلاف کا فیصلہ کریں گے۔ یہ بل کسی خاص فرد کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے۔ اس میں تھوڑی گیلانی صاحب ڈنڈی مار گئے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو بل کی جزیات کے بارے میں علم نہ ہو۔ تو دوسری طرف نمبر گیم کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف، مجھے وزیر اعظم کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، اچھا، نے اتحادی اراکین اسمبلی کو عشائیے پہ مدعو کر لیا ہے۔ منہ کھائے تے آنکھ شرمائے، عشائیے پہ مدعو کر لیا ہے، جس میں آئینی ترامیم پر اراکین کو اعتماد میں کیا لینا ہو، اس ملک میں کیا کسی نے اعتماد کو لینا ہے، بس جس کا انفلوئنس ہوتا ہے یا جو کوئی بیٹ کسی کو دانا دن کا پھینک سکتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال خواجہ آصف نے کہا کہ آئینی ترمیم کا بل آج ہی پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ لفظ ان کے لیے کتنا باعزت استعمال ہوتا ہے، پارلیمنٹ۔ خیر، اگلی بات یہ ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن جماعتوں نے اپنے اراکین کو مجوزہ حکومتی آئینی پیکج کے حق میں ووٹ دینے سے منع کر دیا۔ ان کا شکر گزار ہوں میں۔ جو بھی اراکین آئینی پیکج کے حق میں آئینی پیکج کے حق میں ووٹ دیں گے انہیں ڈی سیٹ کر دیا جائے گا۔ 3 اہم اپوزیشن جماعتوں، نمبر 1 obviously پاکستان تحریک انصاف، JUI اور بلوچستان نیشنل پارٹی منگل کے اعلیٰ حکام نے الگ الگ بیانات میں اپنے اراکین کو اہم ہدایات دیتے ہوئے متنبہ کیا ہے، خبردار کیا ہے۔ PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کی پارٹی کا کوئی بھی رکن ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا بانی PTI کی ہدایات کے مطابق تمام اراکین کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ترمیم کی حمایت کرنے والے ان کی جماعت کے اراکین پارلیمنٹ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے حکومت دھونس اور جبر سے ہی پارلیمنٹ میں نمبر پورے کرے گی۔ ہمارے ارکان کو ڈرا دھمکا کے ساتھ ملانے سے ہی ان کے نمبر پورے ہو سکتے ہیں۔ ہر طریقے سے سپریم کورٹ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں حیران ہوں، اس ملک میں عدالتی نظام جیسا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ ماشاءاللہ وہ جس نے لاہور میں ایک پورا خاندان ہی نکل لیا تو اس کی بھی بیل ہو گئی ہے۔ کراچی ہو گیا، کوئٹہ ہو گیا، اندرون سندھ ہو گیا، ایون لاہور، یہ ماشاءاللہ عدلیہ بھی ہے۔ اس کے بارے میں اس کے باوجود لیکن دل نہیں کرتا بات کرنے کو، کیا کرے آدمی۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ اگر آئین میں ترامیم حکومت کی منصوبہ بندی کے مطابق ہوتی ہیں تو غالب امکان ہے کہ پاکستانی عدالتوں کو بین الاقوامی برادری کی طرف، انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ کینگرو کورٹس
قرار دے دے گی. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، سالوں پہلے پاکستان کی عدالتوں کے لیے بے نظیر بھٹو نے پہلی بار یہ ٹرم پاکستانیوں کے سامنے استعمال کی تھی، کینگرو کورٹس. سو ماشاءاللہ، نہ اقتصادی انصاف نہ عدالتی انصاف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پاکستان کے حال پہ اللہ پاک رحمت کرے. باقی جو نصیبوں میں لکھا ہے وہ تو ہو ہی جائے گا. تھینک یو. عشائیے پہ مدعو کر رہی ہے جس میں آئینی ترامیم پر اراکین کو اعتماد میں کیا لینا ہو. اس ملک میں کیا کسی نے اعتماد کو لینا ہے؟ بس جس کا انفلوئنس ہوتا ہے یا جو کوئی بیٹ کسی کو دانا دن کا پھینک سکتا ہے وہ ہو جاتا ہے. بہرحال خواجہ آصف نے کہا کہ آئینی ترمیم کا بل آج ہی پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا. لفظ ان کے لیے کتنا باعزت استعمال ہوتا ہے، پارلیمنٹ. خیر، اگلی بات یہ ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن جماعتوں نے اپنے اراکین کو مجوزہ حکومتی آئینی پیکج کے حق میں ووٹ دینے سے منع کر دیا. ان کا شکر گزار ہوں میں. جو بھی اراکین آئینی پیکج کے حق میں ووٹ دیں گے انہیں ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. 3 اہم اپوزیشن جماعتوں، نمبر 1 obviously پاکستان تحریک انصاف، JUI اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے اعلیٰ حکام نے الگ الگ بیانات میں اپنے اراکین کو اہم ہدایات دیتے ہوئے متنبہ کیا ہے، خبردار کیا ہے. PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کی پارٹی کا کوئی بھی رکن ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دے گا. انہوں نے کہا بانی PTI کی ہدایات کے مطابق تمام اراکین کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ترمیم کی حمایت کرنے والے ان کی جماعت کے اراکین پارلیمنٹ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے حکومت دھونس اور جبر سے ہی پارلیمنٹ میں نمبر پورے کرے گی. ہمارے ارکان کو ڈرا دھمکا کے ساتھ ملانے سے ہی ان کے نمبر پورے ہو سکتے ہیں. ہر طریقے سے سپریم کورٹ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں حیران ہوں، اس ملک میں عدالتی نظام جیسا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ ماشاءاللہ وہ جس نے لاہور میں ایک پورا خاندان ہی نکل لیا تو اس کی بھی بیل ہو گئی ہے. کراچی ہو گیا، کوئٹہ ہو گیا، اندرون سندھ ہو گیا، ایون لاہور. یہ ماشاءاللہ عدلیہ بھی ہے. اس کے بارے میں اس کے باوجود لیکن دل نہیں کرتا بات کرنے کو. کیا کرے آدمی. فواد چودھری نے کہا ہے کہ اگر آئین میں ترامیم حکومت کی منصوبہ بندی کے مطابق ہوتی ہیں تو غالب امکان ہے کہ پاکستانی عدالتوں کو بین الاقوامی برادری کی طرف انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ کینگرو کورٹس قرار دے دے گی. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، سالوں پہلے پاکستان کی عدالتوں کے لیے بے نظیر بھٹو نے پہلی بار یہ ٹرم پاکستانیوں کے سامنے استعمال کی تھی، کینگرو کورٹس. سو ماشاءاللہ، نہ اقتصادی انصاف نہ عدالتی انصاف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پاکستان کے حال پہ اللہ پاک رحمت کرے. باقی جو نصیبوں میں لکھا ہے وہ تو ہو ہی جائے گا. تھینک یو.